تو راوی اس کے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ آتی ہے، اور بندوں کو پکار کر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار مانگنے والا کہ میں اس سے استغفار ہوں۔ کئی حدیث مبارکہ میں تو الفاظ کا اضافہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو، جو کچھ مانگ سکتے ہو اس رات کو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یہ سلسلہ چلتا کب تک ہے؟ حتیٰ یطلع الفجر، جب تک فجر نہیں چڑھتی، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس ساری رات کو بندے کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ پھر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں جب بہت بڑا گنہگار ہوگا تو اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں 2 حدیث مبارکہ کم از کم بیان کروں گا۔ اب یہ دوسری حدیث سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، یہ تو وہی اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سے بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کو حدیث کے کچھ الفاظ سنا رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث بھی شروع سے یوں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے اور استغفار مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں تھے۔ جب جنت البقیع میں میں نے آپ کو پایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دنیا کا نظام بغیر کسی کے اپنے فرشتوں کو تدبیریں بنانے والا یا ان کے لیے احکام جاری کرنے کے علاوہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ دنیا کا نظام تو چلا سکتے ہیں، قادر ہیں اس پہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون قدرت میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے قانون کے مطابق ہر کام کے لیے دنیا کے اندر اسباب مہیا کیے ہیں، اسباب مقرر کیے ہیں۔ ان اسباب کے تحت دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہر بندے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس بندے کو اسی تقدیر کے مطابق زندگی کے اندر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا موت کا وقت مقررہ ہے، اس کا رزق وقت مقررہ ہے، اس نے کس جگہ پہ مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، یہ سارے اسی قانون کے مطابق ہوں گے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر سال فرشتوں کو اس سال کے اندر جن بندوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اور جن بندوں نے مرنا ہوتا ہے، جنہوں نے جتنا رزق کھانا ہوتا ہے، ان کو جتنی بیماریاں لاحق ہونا ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ایک سال کا پورا تخمینہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، سال کے اندر ایک رات کو، اور وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، کیونکہ یہ شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت شعبان المعظم کی تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس مہینے کی نسبت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی طرف ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی فضیلت، اور خصوصاً شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے عرف میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی عظمت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس رات سال کے اندر جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، جن کا جو رزق ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک قسم سے نئے سرے سے بندوں کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے لوح محفوظ سے۔ تو اس لیے اس رات کی بڑی عظمت ہے، اور اس رات کی عظمت قرآن و احادیث سے جو ہمیں ملتی ہے، اس سلسلے میں 2 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگر وقت ہوا تو مزید بھی کچھ احادیث مبارکہ بیان کروں گا، لیکن 2 احادیث مبارکہ بڑی مشہور حدیثیں ہیں کہ اس رات کو کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رات میسر ہو رہی ہے۔ تو اس رات کو کم از کم بندہ اپنی بخشش کرا لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی، رحمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لیے، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیونکہ آج ماحول ایسا بن گیا ہے نا کہ جب عبادت کے لیے بھی بندہ اکٹھا ہو جائے تو اس پر بھی ہمارے ذہنوں میں وساوس آج کل ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں حوالہ جات ساتھ دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان شریف کی نصف رات آ جائے، یہ نہیں 15ویں رات، نصف 15 کو کہتے ہیں، کیونکہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور 29 کا ہوتا ہے، تو اس کا نصف 15 ہی بنتا ہے۔ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ جب شعبان شریف کی 15ویں رات آ جائے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم اسے شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہو رہا ہے، تو اس رات کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ کچھ ایسے ہمارے اندر جو ہندوؤں کے طریقے ہیں نا، رسم و رواج، وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے تہوار کو نہیں مناتے۔ تہوار کو، جو ہمارے تہوار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، جن دنوں کے اندر ہماری بخشش کے اسباب بن جاتے ہیں، تو ہم اس کے الٹ کام کرتے ہیں۔ جیسے جب یہ آتی ہے تو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں، اس قسم سے واحد طریقے سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مومنوں کے لیے خود اسوہ بیان کیا ہے، خود بیان کیا ہے کہ اس رات کو گزارنے کے لیے تمہارے پاس طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فقوموا لیلہا، جب یہ رات زندگی کے اندر پالو، سال بعد یہ رات آتی ہے۔ اگر کسی کو زندگی کے اندر یہ رات میسر آ جائے، لیلۃ النصف من شعبان، تو فقوموا لیلہا، پہلا حکم اللہ کے نبی نے یہ دیا کہ اس رات کو قیام کیا کرو۔ فقوموا لیلہا سے مراد یہ ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو۔ اس رات کو عام راتوں جیسا نہ سمجھنا کہ عام راتوں کو قیام نہیں کرتے ہو، ظاہر ہے ہر روز تو قیام بھی نہیں کیا جاتا، یہ بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اگلا دن اس کو روزہ رکھا کرو۔ اب یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر آ گئی، رات کا قیام بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اگلا روزہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔
لیکن یہ وجوب کے زمرے میں نہیں ہے، یہ استحباب کے زمرے میں ہے۔ وجوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، استحباب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب، نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ استحباب کے زمرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سومو نہارہا، اس کا دن کا روزہ رکھا کرو، 15ویں شعبان کو روزہ رکھا کرو، 15ویں رات کو قیام کیا کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وجہ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَزِّلُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی قدرت کے مطابق طلوع فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور ہند غروب الشمس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ اب ہر روز بندہ جو تکلیف میں ہوتا ہے نا، یعنی ہم انسان ہیں تو بتقاضۂ بشریت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہی یاد آتے ہیں جب ہمیں کوئی مشقت ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ رات کو مشکل میں ہو نا، اسے تو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، وہ تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن اس رات کی فضیلت باقی راتوں سے کیسے ہوگی کہ بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل میں پکارتے ہیں، ہر رات کو پکارتے ہیں، لیکن اس رات کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ هَلْ مِن سَائِلٍ، اس رات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر بندہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ بھی بندہ وہ جو مشکل میں ہو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ کرم کرے کہ وہ مشکل کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہ تو کوئی بہت متقی بندہ ہوتا ہے، تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے تو تقاضۂ بشریت کے مطابق ہمیں جب تک تکلیف نہ ہو تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس رات کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کو پکارتی ہے۔ حل من سائل فأوتیہ، پہلے تو ہم اس امید کے ساتھ پکارتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہ اللہ ہمیں عطا کر دے گا، جو ہم مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ امید کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ لیکن اس رات کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب پکارتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اس رات کو، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ہے حدیث کے حوالے سے، حل من سائل فأوتیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بندو مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ حل من سائل فأوتیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس سے، اب سوال میں تو سب کچھ آ جائے، بندہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اپنے حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مانگے گا، اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ گناہوں کی بخشش مانگے گا، اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو وہ رزق مانگے گا، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد مانگے گا، جو حاجات ہوں گی وہ حاجات مانگے گا۔ اس جملے کے اندر سب کچھ آ گیا تھا، لیکن حدیث جہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے حل من سائل فأوتیہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ اس کے بعد فضیلت بیان کی گئی کہ سب کچھ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس رات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بندے کی پوری کرے گا، ہر چیز عطا کرے گا۔ لیکن اصل اس رات میں کیا مانگنا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، یہ حدیث کا اگلا جملہ ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو پکار کر کہتی ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ اس کے بعد پھر تاکید کے ساتھ کہا، کیونکہ بندے کی اپنی فطرت ہے نا کہ بندہ استغفار کی طرف نہیں جاتا، ہم اپنے گناہوں کو کم یاد کرتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے پریشانیوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، وہی مانگتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، فرمایا ٹھیک ہے اس رات کو
کوئی اگر بیمار ہے تو شفاعت بھی مانگے، کسی کو رزق نہیں مل رہا تو وہ رزق بھی مانگے، سب کچھ مانگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا لیکن سب سے عام چیز بندوں کے لیے یہ ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر لہ، اللہ کی ذات پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی استغفار مانگنے والا، گناہوں سے بخشش چاہنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو بخشش دوں۔ وہ مانگے کہ یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں، اعلان بھی ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ بھی ہے، جو نہیں جانتا ہوں وہ بھی ہے، یا اللہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ میری بخشش فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت بندے کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے حال میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار مانگنے والا کہ وہ استغفار مانگ کر تو دیکھے، فاغفر لہ، اس رات کو میں اس کو بخش دوں گا۔ گناہوں کی بخشش مانگنا اس کا کام ہے، اس کی بخشش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے یہ رات عظمت والی رات ہے باقی راتوں سے۔ پھر حدیث کا اگلا جملہ بھی یہ ہے کہ وَحَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی بندوں کو فرماتے ہیں بندو اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہو نا تو مانگو پھر اس رات کو رزق، جتنا مانگنا چاہتے ہو رزق مانگو، فَارْزُقْهُ، میں تمہیں رزق بھی دوں گا۔ اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کب تک بندے کو پکار رہی ہوتی ہے اس رات؟ ہم تو عام راتوں کی طرح سے گزار دیتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ پٹاخے چھوڑ کر اس کو ہم خوشی میں گزار دیتے ہیں، جو کام کرنے کے نہیں ہوتے وہ کر کے گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حدیث کے راوی بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے، راوی میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو راوی اس کی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ آتی ہے اور بندوں کو پکار کر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار مانگنے والا کہ میں اس سے استغفار ہوں۔ کئی حدیث مبارکہ میں تو الفاظ کا اضافہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو یہ بھی مانگو، جو کچھ مانگ سکتے ہو اس رات کو مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یہ سلسلہ چلتا کب تک ہے؟ حتیٰ یطلع الفجر، جب تک فجر نہیں چڑھتی، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس ساری رات کو بندے کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ پھر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں جب بہت بڑا گناہگار ہوگا تو اس کی بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں 2 حدیث مبارکہ کم از کم بیان کروں گا۔ اب یہ دوسری حدیث سن لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان، یہ تو وہی اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سے بھی میں اختصار کے ساتھ آپ کو حدیث کے کچھ الفاظ سنا رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث بھی شروع سے یوں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو حضور علیہ السلام کو میں نے گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے اور استغفار مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں تھے۔ جب جنت البقیع میں نے آپ کو پایا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ تعالیٰ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمَ لِقَبِيلَةِ بَنِي کلب، یہ ایک مثال دی گئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ عربوں میں مدینہ شریف میں قبیلہ کلب کی بکریاں بڑی مشہور تھیں، اتنی زیادہ ان کی بکریاں ہوا کرتی تھیں کہ شمار نہیں کوئی کر سکتا تھا، اتنی زیادہ بکریاں کہ ان کو تعداد میں لانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ بکریوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرَ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بکریاں ہی شمار میں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن پھر بھی بکریاں تھیں نا، کوئی آج کا سیاستدان ہوتے تو وہ گن لیتے، گنی جا سکتی ہیں، کچھ آدمی مل کے گن لیں، اکٹھی کر لیں،
لیکن حدیث کے الفاظ قابل غور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بکریوں کے برابر، بلکہ فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر. بالوں کے برابر. اب بکریاں نہیں گنی جا سکتی، چلو بکریاں گن لیں، پھر بال گنو، بال ہی نہیں گنے جا سکتے. پھر یہاں پہ حدیث میں ایک اور لفظ بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنوں ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بخشش کرتے ہیں اپنے بندوں کی. لِأَكْثَرَ کہا گیا کہ جتنے بال ہیں بنی قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اس رات کو بخشش فرماتے ہیں. اتنی عظمت والی رات ہے یہ، اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں بھی اب ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اتنی عظیم رات یہ حدیث کے حوالے سے ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ بھی مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. یہ اصل حدیث کا ترجمہ ہے. جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ یوں کہہ دیتے ہیں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اکثرا. اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کسی سے فضیلت کے بارے میں بولا جاتا ہے. وہ بال ہی نہیں گنے جا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی بال گن بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو بخشش کرتے ہیں اس رات کو وہ پھر بھی نہیں گنے جا سکتے، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ اکثر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں اس رات کو. ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں استراحت تھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قم فصلی، اے اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے، نماز پڑھیے. ورفع راسک وجدیک الی السماء، اپنے ہاتھوں اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے بلند کریں. اب یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں ہو رہا تھا. خطاب آپ کو تھا لیکن پیغام ہمیں دیا جا رہا تھا. اپنی امت کو حکم دیجئے کہ اس رات کو کھڑے ہو جائیں، سونے میں نہ گزاریں بلکہ اس رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزاریں. اور پھر عبادت میں جو عام چیز ہے وہ یہ کہ ارفع راسک وجدیک الی السماء، اپنے سروں کو بھی یعنی اپنے چہرے کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی آسمان کی طرف بلند کریں، آسمان کی طرف بلند کریں. فقلت یا جبریل ما هذه اللیلہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات میں یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے میری امت کو، اس کی عظمت کیا ہے؟ تو فرمایا فقال هذه اللیلۃ یفتح فیہا 300 باب من الرحمت والمغفرت. اے جبریل یہ رات اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے آپ کو امت کو عطا کی ہے نا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دروازے رحمت اور مغفرت کے آپ کی امت کے لیے کھول دیتے ہیں. 300 باب من الرحمت والمغفرت، ایک رب کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیا جائے تو بندے اس رحمت اور مغفرت کو نہیں سمیٹ سکتے. لیکن یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو ایک نہیں کہا گیا، 300 رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ تعالی لجمیع من لا یشرک بہ. وہاں تو میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ روایت شدہ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بنی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کی بخشش اللہ فرماتے ہیں. لیکن اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں فیغفر اللہ تعالی لجمیع من لا یشرک بہ. اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کو بخش دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو.
اس میں لجمی ہے کہہ دیا گیا، جو بندہ بھی اس رات کو اللہ سے بخشش مانگے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہاں حدیث میں کچھ بندوں کے بارے میں یہاں وعید بیان کی گئی ہے، ذرا وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مختلف حدیث کو جمع کر کے سارے میں اکٹھے کر دیتا ہوں۔ کچھ حدیث میں دو کا استثناء کیا گیا ہے، کچھ میں 3 کا کیا گیا ہے، کچھ میں 4 کا کیا گیا ہے۔ جب میں نے ان حدیث کو جمع کیا تو تقریباً 9 کے قریب وہ بنتے ہیں جو بندے اس رات کو بھی رب کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن وہ دائمی محروم نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی اس رات رب کی رحمت میسر ہو سکتی ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ من کان ساحرا او کاہنا او شاہنا او مدمن خمر او مصر علی الزنا او حل الربا او آکل والدیہ او نمامن او قاطع ریمن، یہ وہ اشخاص ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کون کون سے میں دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ جادوگر، جو جادو کرنے والا ہو، کاہن نجومی کو کہتے ہیں، شاہن کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا، جو لوگوں کے بارے میں خواہ مخواہ دل میں کینہ رکھے، او مدمنہ خمرن دائمی شراب پینے والا شرابی، او مصر علی الزنا زنا پر اصرار کرنے والا، او حل الربا سود خور سود کھانے والا، او آکل والدیہ اپنے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، او نمامن چغلی کھانے والا، او قاطع ریمن قطع رحمی کرنے والا۔ ان اشخاص کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کب تک بخشش نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی رحمت والی رات ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، گناہ تو ان سے ہو گیا، تب تک بخشش نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا وَيُتْرَكُوا، ان کی بخشش بھی ممکن ہے، اس رات کو ہو سکتی ہے، لیکن رات آنے سے پہلے یہ کام سچے دل سے توبہ کر کے چھوڑ دیں۔ جب یہ اعمال سچے دل سے اب کر چکے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر غلطی سے ہو گئے ہیں، لیکن یہ رات آ رہی ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے یہ سچے دل سے جو انہوں سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں اور چھوڑ دیں۔ والدین کے اگر نافرمان ہیں تو والدین کو راضی کریں اگر دنیا کی زندگی کے اندر موجود ہیں، اگر چلے گئے ہیں تو ان کی قبور پہ جا کر کثرت سے انہیں ایصال ثواب کریں، وہ بھی توبہ کا طریقہ ہے، کثرت سے ثواب کیا جائے۔ والدین کو اگر کوئی ناراض کر کے بھیج دے اس دنیا سے تو پھر راضی کرنے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ کثرت سے والدین کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کی قبر پر زیارت کی جائے تو اس سے والدین راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے۔ باقی تو جو حقوق اللہ ہے وہ بندہ توبہ کرے گا، چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ان بندوں کے لیے بھی اس رات کو بخشش ممکن ہے، لیکن رات آنے سے پہلے توبہ کرنی پڑے گی اور سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو باقی بندے جو یہ کام نہیں کرتے ان کے لیے تو فقط اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر استغفار مانگنا ہی ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب چونکہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس رات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے پاس وقت ہی اتنا تھا تو ایک آخر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رات کو سالانہ دستار فضیلت کانفرنس جہاں پہ آپ کی اس ادارے میں ہوتی ہے، اس مسجد میں ہوتی ہے، تو اس سال بھی انشاءاللہ العزیز اب یہ منگل بن رہا ہے، منگل دن گزر کر جو رات آئے گی وہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو سنی کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی، سحری تک یہ رہے گی، جب تک ختم نہ ہوگی تو سحری کا بھی انتظام ہے، لہذا تمام لوگوں سے التماس کی جاتی ہے کہ اس رات تشریف لائیں۔ اور اس رات کوئی عام ہستی نہیں، مفکر اسلام، کنز الاسلام حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کوئی عام ہستی نہیں۔ اس وقت اگر اہل سنت و جماعت کے کوئی پیشوا ہیں حقیقی معنی میں جو ہر فورم پہ اہل سنت و جماعت اور فکر رضا کا دفاع کر سکتے ہیں تو وہ فقط یہ ہستی ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور لنگر کا بھی بندوبست ہوگا، آخر میں سحری کا انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت میں قائم و دائم رکھے۔